بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی یرا ما لا یرا الناس۔ حسان ابن ثابت۔ آج کے سبق میں جو اشعار ہیں وہ شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ اشعار ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شعراء صحابہ اکرام میں سب سے بڑے شاعر ہیں۔ 120 سال کی عمر شریف ہوئی آپ کی، 60 سال اسلام سے محروم رہ کر گزارے اور 60 سال اسلام سے وابستگی کے ساتھ گزارے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار سینہ کفر پر نیزہ مجاہدین سے زیادہ سخت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حسان کے اشعار کفار کے لیے نیزوں اور تلواروں سے زیادہ سخت ہیں۔ اور جب حسان اللہ کے رسول کی تائید اور ان کے دفاع میں کفار کی ہجوم میں جو اشعار کہتے ہیں، اس وقت حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا وہ مشہور ہے زمانہ کلام ہے جس کے اشعار ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی اشعار ہیں۔ یہ اشعار جو آج کے سبق میں ہیں، یہ اگرچہ ان اشعار کی طرح مشہور نہیں ہے مگر بڑے معنی خیز ہیں، جس میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے ساتھ اہل مدینہ کی سعادت مندیوں کا ذکر کیا ہے اور کفار مکہ بالخصوص قریش کی ہجو کی ہے، ان کی مذمت بیان کی ہے اشعار میں۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ یہ عنوان جو قائم کیا ہے مصنف نے، یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے چھٹے شعر کا پہلا مصرع ہے۔ چھٹے شعر کے پہلے مصرے ہی کو مصنف نے عنوان بنا دیا۔ کہتے ہیں نبی یرا ما لا یری الناس، ایسے نبی جو وہ دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ نبی نبوت سے بنا ہے۔ نبوت کا معنی آتا ہے غیب کی خبر دینا، تو نبی کا معنی ہوا غیب کی خبر دینے والے، جمع انبیاء آتی ہے۔ یرا یہ رویت سے بنا ہے، باب فتح یفتح کا مصدر، معنی آتا ہے دیکھنا۔ نبی یرا ما لا یری الناس، ایسے نبی جو وہ دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ لقد خام قوم زال عنہم نبیہم وقدس من یسری الیہم ویقتدی۔ خواب یخیب و خیبتن، اس کا معنی آتا ہے خائب و خاسر ہونا۔ قوم معنی جماعت، اس کی جمع اقوام آتی ہے۔ زالا یا زالو، زوالن، اس کا معنی آتا ہے زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، دور ہو جانا۔ قدسہ یقدس و تقدیس سے مجہول ماضی کا صیغہ ہے قدسہ۔ تقدیس کا معنی آتا ہے پاک کرنا، تو قدسہ کا معنی ہوا مجہول کا پاک کیے ہوئے، پاک کیے گئے۔ سرا یسری سرین، اس کا معنی آتا ہے رات میں چلنا، اور کبھی مطلقاً چلنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یغتدی باب افتعال سے ہے،
اغتدا یغتدی اغتداء، اس کا معنی آتا ہے صبح میں جانا یا آنا، اور کبھی مطلقاً جانے آنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لقد خواب قوم زال عنہم نبیہم وقدس من یسری الیہم ویقتدی، بلا شبہ خائب و خاسر ہوئی وہ قوم جن سے ان کے نبی جدا ہو گئے، اور مقدس اور باعظمت ہوئے وہ لوگ جن کے پاس نبی صبح و شام آتے جاتے ہیں۔ پہلے مصرے میں کفار مکہ کی ہجو ہے، اور دوسرے مصرے میں انصار مدینہ کی تعریف اور توصیف۔ بلا شبہ خائب و خاسر ہوئی وہ قوم جن سے ان کے نبی دور ہو گئے، اور مقدس اور باعظمت ہوئے وہ لوگ جن کے پاس نبی صبح و شام آتے جاتے ہیں۔ ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد۔ ترحل ترحل باب تفاعل سے، تراحل مصدر ہے، اس کا معنی آتا ہے جانا، کوچ کرنا۔ ضل یضل ضلالتن، اس سے ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ضلت، معنی گم ہو جانا، گمراہ ہو جانا۔ عقول یہ عقل کی جمع ہے۔ حلا یحل رحلا یحل، اس کا معنی ہے اترنا، وارد ہونا۔ نور روشنی، جمع اس کی انوار آتی ہے۔ مجدد یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے تجدید باب تفعیل سے، اس کا معنی ہے نیا کیا ہوا۔ تراحل عن قوم فضلت عقولهم، وہ نبی ایک قوم سے کوچ کر گئے تو ان کی عقلیں بھٹک گئیں۔ وحل علی قوم بنور مجددی، اور وہ دوسری قوم پر تشریف لائے نئی روشنی کے ساتھ۔ وہ نئی روشنی کیا تھی؟ ایمان اور اسلام کی، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے پاس لے کر گئے تھے۔ تراحل عن قوم فضلت عقولهم، وہ نبی ایک قوم کے پاس سے تشریف لے گئے تو ان کی عقلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اور وہ دوسری قوم پر ایک نئی روشنی اور نور کے ساتھ نازل ہوئے، وارد ہوئے، یا تشریف فرما ہوئے، کچھ بھی لگا سکتے ہیں ترجمہ۔ ہداہم بہ باغ الضلالۃ ربہم وارشدہم من یتبع الحق یرشدی۔ ہدا یہدی ہدایتن، معنی رہنمائی کرنا، ہدایت دینا۔ ارشد یرشد ارشاد، اس کا معنی بھی ہدایت دینا آتا ہے، رہنمائی کرنا۔ اتباع یتبع اتباعن، پیروی کرنا۔ رشد یرشد رشدن، اس کا معنی ہے ہدایت پانا، راہ پانا۔ ہداہم بہ باغ الضلالۃ ربہم وارشدہم، اور ان کے ذریعے ان کے رب نے انہیں ہدایت دی گمراہی کے بعد۔ وارشدہم، اور ان کو راستہ دکھایا۔ اہل مدینہ کی بات چل رہی ہے۔ ہداہم میں ہم سے مراد اہل مدینہ ہے، اور بہی میں جو ضمیر ہے اس سے مراد ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہداہم بہ باغ الضلالۃ ربہم وارشدہم، اور انہیں ہدایت دی اس نبی کے ذریعے ان کے رب نے گمراہی کے بعد۔ وارشدہم، اور ان کو راستہ دکھایا۔ من یتبع الحق یرشدی، اور جو حق کی پیروی کرتا ہے وہ راہ پا جاتا ہے۔ وَهَلْ يَسْتَوِي ضَلَّالُ قَوْمٍ تَسَكَّعُوا عَمًا وَهُدَاةٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدِي۔ استوى یستوی استواءً، اس کا معنی آتا ہے برابر ہونا، ہمسر ہونا۔ ضلال یہ ضالون کی جمع ہے، معنی گمراہ، جیسے طلاب طالب ان کی جمع آتی ہے، عمال عامل کی جمع، ایسے ہی ضلال ضالون کی جمع، معنی گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ۔ تسکع یتسکع تسکعا، اس کا معنی آتا ہے حیران و پریشان ہونا۔ عما، ویسے اس کا معنی آتا ہے تاریخی، اندھا پن، لیکن یہاں مراد ہے گمراہی۔ ہداتن یہ حاضن کی جمع ہے، جیسے قضاتن قاضن کی، نحاتن ناحن کی،
ولاتن والن کی، ایسی ہداتن ہادن کی جمع ہے۔ ہادن اصل میں ہادیون ہے، جیسے کہ قادن اصل میں قاضیون، ناہن اصل میں ناحیون، اور دیگر سے گئے۔ یہتدون باب افتعال سے، اہتدا یہتدی اہتداءن، محتدی یہ اسی باب افتعال، اہتدی اہتدا جو ہے باب افتعال کا مصدر، اسی کا اسم فاعل ہے محتدی۔ وَهَلْ يَسْتَوِي ظُلَّالُ قَوْمٍ تَسَكَّعُوا عَمًا وَهُدَاتٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدٍ، اور کیا برابر ہیں کسی قوم کے وہ گمراہ جو گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اور وہ رہنما جو ایک رہنما کے ذریعے ہدایت پا رہے ہیں؟ یعنی اہل مکہ اور اہل مدینہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل مکہ تو وہ قوم ہے جو گمراہی میں بھٹک رہی ہے، حیران و پریشان ہے، اور اہل مدینہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہدایت دینے والے رسول کی ہدایات سے ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَهَلْ يَسْتَوِي ظُلَّالُ قَوْمٍ تَسَكَّعُوا عَمًا وَهُدَاتٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدٍ، اور کیا برابر ہیں اس قوم کے وہ گمراہ جو گمراہی میں حیران و سرگرداں ہیں، اور وہ رہنما جو ایک رہنمائی کرنے والے کی ہدایت سے ہدایت پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔